نون لیگ کے ساتھ جو آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی تھی اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ کیا تمام معاملات، شرائط، کنڈیشنز طے ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے مولانا صاحب کا وقتاً فوقتاً ان کی پریس کانفرنس، ان کی پریس ٹاک بھی آپ نے سنی ہوگی. بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تو یہی ہے اور یہی تھا کہ ہم اوورال اتحاد تو کسی بھی پارٹی سے نہیں کریں گے مجموعی حوالے سے، لیکن البتہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے سوائے پی ٹی آئی کے. تو یہ ہمارے جو سینٹرل مرکزی کونسل ہے ہمارا، اس میں یہ فیصلہ ہوا. اس سے پہلے ہمارے سی اے سی میں بھی یہی فیصلہ ہوا تھا. اور پھر جب مولانا صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات ہوئی 2 بار، لاسٹ میں جب ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئی تو اسی میں دونوں قیادت نے یہ فیصلہ کیا، قائدین نے، کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پہلے مرحلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی گئی، مذاکراتی کمیٹیاں، کہ وہ پوری پنجاب کو سامنے رکھ کے کہ کہاں کہاں ایک دوسرے کو ہم مدد دے سکتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھی جمعیت کی طرف سے اور پی ایم ایل این کی طرف سے کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بار بار ان کی مذاکرات ہوئے ہیں، گفت و شنید ہوئی ہے. شاید فائنل فیصلہ 1-2 دن میں بھی آ جائے کہ کہاں کہاں ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگلی باری پھر پر بلوچستان کی ہے. تو اس سلسلے میں اصولی طور پر تو فیصلہ یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل این جیسے گزشتہ 2013 سے 18 تک اکٹھے تھے، پھر پی ڈی ایم کی صورت میں جو تحریک چلی اکٹھے تھے، پھر 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت میں اکٹھے چلتے رہے. آج بھی جب الیکشن آئے گی تو جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل این ساتھ ساتھ چلے گی. انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی فیصلہ یہی ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے. یہ کمیٹی تو تشکیل پا گئی، ظاہر مذاکرات بھی ہو رہے ہوں گے، تو کیا پنجاب میں بھی کچھ سیٹیں آپ مانگ رہے ہیں یا آپ کی ایسی ہیں جہاں آپ کنٹیسٹ کریں اور مسلم لیگ نون آپ کی حمایت کرے؟ ہے کچھ ایسے ہمارے پاس پاکٹ ہے جنوبی پنجاب میں، جیسے ڈیرہ غازی خان میں، باولپور میں، اور اسی طرح مختلف اضلاع میں ہمارے کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں ہم مسلم لیگ نون کو بھی مدد دے سکتے ہیں پورا، کافی حد تک. اور مسلم لیگ نون ہماری حمایت کر کے تو ان کی حمایت سے ہم جیت بھی سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ تو ہماری پنجاب میں وسیع پیمانے پر گراؤنڈ پر وہ قوت نہیں ہے، سیاسی طور پر وہ طاقت نہیں ہے جہاں تک پی ایم ایل این کی ہے. لیکن جہاں جہاں جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ یہاں مجھے مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے تو وہاں وہ سپورٹ کرے گی. باقی جہاں بھی پی ایم ایل این کو ضرورت ہو وہاں جمعیت سپورٹ کرے گی. 2002 کے الیکشن میں تو لاہور میں بھی ایک سیٹ پر اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا تھا آپ نے، یعنی ایم ایم اے کے اس سے. اسی طرح ڈی جی خان میں خواجہ مدثر صاحب توسر شریف والی سیٹ ہے، وہ شاید امیدوار ہوں گے. تو یعنی سیٹیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ کون سی سیٹوں پر آپ کو امیدوار ہو تو آپ جیت سکتے ہیں اگر مسلم لیگ نون. یہ ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی یہ نہیں ہوا ہے کہ کہاں کہاں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. صحیح. اور یہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے میرے معلومات کے مطابق. اچھا، الیکشن کے حوالے سے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے. 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے صرف مولانا کے جو تحفظات تھے کہ جناب سردیاں ہوں گی اور معاملات، اب زرداری صاحب نے بھی تھوڑا سا لچک دکھائی ہے. پہلے تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں جی اس میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیر کا باعث بنے گا موسم، یا 8 فروری ہی جس طرح چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے؟ دیکھیں شاہد عارف صاحب، بنیادی طور پر ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. مولانا فضل الرحمن صاحب نے بحیثیت ایک سیاسی قائد کے، انہوں نے الیکشن کمیشن اور جو لوگ الیکشن کی نگرانی کرتے ہیں جیسے نگران حکومت، ان کی نوٹس میں ایک بات مولانا صاحب نے لایا
کہ بے شک الیکشن آپ 8 فروری کو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان 2 سوالات کا جواب ہمیں دیا جائے۔ ایک یہ کہ ہمیں الیکشن کا ماحول اس صورتحال میں آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ ایک طرف موسم سرما ہے جس کی وجہ سے لوگ پہاڑی علاقوں سے نقل مکانی کرتے ہیں شہری علاقوں میں، تو ان کے پولنگ اسٹیشن، ان کی ووٹ، ان کی ووٹر لسٹ، ان کی گھر، یہ سارے ان علاقوں میں جہاں برف باری ہے، تو یہ شہری علاقوں سے اس برف باری میں، اس سردی میں، اس بارش میں کیسے جائیں گے، یہ ہمیں بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے وزارت داخلہ بھی خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ پچھلے دن ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی سپاہیوں پہ حملہ ہوا جس میں 25 ہمارے سپاہی شہید ہوئے، تو مغرب کے بعد لوگ ٹانک میں، خان میں، لکی مروت میں، بنو میں، ہنگو میں، کوہاٹ میں، کرک میں نہیں نکل سکتے، ادھر حکومت کسی اور کی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ الیکشن کرنے کے لیے پرامن ماحول ووٹر کو دینا ضروری ہے یا نہیں، اور موسم سرما کے حوالے سے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک کیسے جانا ہے، ہمیں ایڈریس کرے، اس کا جواب ہمیں دیا جائے۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ، خواتین کی پولنگ اسٹیشن پہ قانونی پرسنٹیج کے مطابق ووٹ کاسٹ نہ ہو، آپ پوری کنسٹیچوئنسی کی الیکشن کو، اس کے رزلٹ کو روک دیتے ہیں، لیکن جب لاکھوں لوگ ان 2 سوالات کے نتیجے میں، ماحول کے نتیجے میں وہ ووٹ استعمال کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب صاحب یہ جو دہشت گردی والا ہے، یہ تو 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو اس سے کہیں زیادہ دہشت گردی تھی، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے، 13 میں بھی الیکشن ہوئے، حالات خراب تھے، یہ تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ لیکن جو موسم والی بات ہے، موسم اور دہشت گردی کا بھی اگر اس کو بنایا جائے تو یہ KPK میں ہے، تو کیا آپ لوگ اس بات یہ تجویز کریں گے کہ KPK میں الیکشن ڈیلے کر دیا جائیں اور باقی صوبوں میں ہو جائیں، مرکز میں ہو جائیں؟ نہیں، میں عرض کروں یہ صرف KPK میں یہ ماحول نہیں ہے، امن و امان اور موسم سرما یہ بلوچستان میں بھی ہے۔ بلوچستان میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ آپ آئیے، ابھی لوگ زیارت سے نقل مکانی کرتے ہیں ہرنائی کی طرف، اب ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اب یہ ہزاروں لوگ جو زیارت سے ہرنائی 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر ہے، روڈ بھی خستہ حالت میں، یہ پھر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیسے آئیں گے؟ زیارت تو کوئٹہ سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ تو حافظ صاحب یہ بتائیے، صرف KPK میں نہیں ہے، یہ بلوچستان میں، میں عرض کر لوں، مجھے تھوڑا بات کرنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے امن و امان، میں آپ کے سامنے ہوں، کیا کوئٹہ سے 1.25 گھنٹے کے فاصلے پر مستنگ ہے، بڑے شاہراہ پر، کوئٹہ کراچی شاہراہ پر مجھے بم بلاسٹ دھماکہ ہوتا ہے، اور 5 دن کے بعد اسی مستنگ میں دھماکہ ہوتا ہے عید میلاد النبی کی جلوس پر، 60 افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کا ماحول ہے نا، جنت کا ماحول ہے یہ۔